الحمد لله الذي فضل العلم والعلماء وجعل التقوى معيار المقربين والفضلاء. آواز ایک دم کم کرو، ایک دم کم. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم. معزز و محترم علماء کرام اور میرے بزرگوں، یہ جو مجمع بیٹھا ہے وہ اہل علم کا مجمع بیٹھا ہے. اہل علم کے سامنے بیان نہیں ہوتا، چونکہ ہم سارے کے سارے ایک ہی کلاس کے ساتھی ہیں، بلکہ علماء کے سامنے میرے بھائی مذاکرہ ہوتا ہے. بیان کرنے والے تو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، جن کا تقوی مثالی ہوتا ہے اور جن کی زندگیاں اللہ کے دین کی محنت کے پیچھے، قال اللہ قال رسول کے پیچھے ان کی زندگیاں لگی ہوتی ہیں. وعظ و نصیحت کرنا، بیان کرنا انہی کا حق ہے. ہم تو ایک طالب علم ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو علماء کرام میں آپس میں بیٹھ کر یاد دہانی ہو جائے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ دین کے بارے میں یاد دہانی کیا کرو، کہ دین کی یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکات العالیہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، آواز زیادہ مت کرو، ایمان والوں کو ہی نفع ملتا ہے. ایمان والوں کے علاوہ منافقین کو دین کی بات سے نفع نہیں ہوتا، کہ دین کے مذاکرے و دین کی باتوں کا نفع صرف ایمان والوں کو ملتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل علم بنایا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور ایمان والوں میں بھی اللہ تعالیٰ اہل علم کے درجات کو بلند کرتے ہیں. مومنین کے اندر اہل علم بھی ہیں، عوام بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کو الگ سے بیان کیا. جیسا انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، یہ قرآن کریم کی آیت علماء کرام کے لیے بڑی شان ہے. علماء کی شان کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں ایمان والوں کے درجات کو ان کے ایمان کے اعتبار سے بلند کرے گا. ایمان والوں کے اندر اہل علم کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ بلند کرے گا. جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، ایمان اور علم. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایمان اور علم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. ساری دنیا کی سلامتی علم پر موقوف ہے، اور ساری دنیا کا بقا ایمان پر موقوف ہے. یہ ایمان اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا شکر، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا شکر ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو نعمت دیتا ہے تو نعمت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ شکر کا تقاضا کرتے ہیں. یہ اللہ کی ترتیب ہے. جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے اور ہم کلامی کے لیے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ لو میری کتاب ہاتھ میں پکڑو، میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، ہم کلامی کے لیے. فخذ ما آتیتک، لو اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑو
اور میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی شکر گزاری اللہ کو بہت پسند ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا شکر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اس امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد الفجر ان کی ملاقات کی اور آپ نے جملہ کہا واللہ انی لأحبک یا معاذ۔ یا آپ نے صرف ایک ہی صحابی کو کہا ہے، اللہ کی قسم معاذ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو یہ بات بتائی کہ معاذ کسی بھی نماز کے بعد یہ دعا کو پڑھنا کبھی مت چھوڑنا، لا تدعن دبور الصلاۃ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تیری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر، تیرے شکر کرنے پر اور حسن عبادت پر تیرا تعاون فرما، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنوں۔ اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سلیمان کا تذکرہ کیا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ پھر کام بتایا، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ۔ یہ تمام کے تمام نعمتیں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل داؤد سے شکر کا تقاضا کیا، اعملوا آل داؤد شکرا، کہ داؤد کے خاندان والوں تمہاری کارگزاری شاکرانہ بناؤ، تمہاری کارگزاری شاکرانہ بناؤ، اعملوا آل داؤد شکرا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رپورٹ سنائی ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو میری نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ اہل علم بیٹھے ہیں، قلیل کے معنی بھی تھوڑا، تنوین بھی تقلیل کے لیے اور من تبعیض کے لیے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ ایک مرتبہ خزاعہ فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک بدوی کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے اللہ سے دعا کی، اللہم اجعلنی من قلۃ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے۔ حضرت عمر نے فرمایا دعا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے؟ امیر المومنین کا پہلا چکر تھا، وہ دیہاتی کا بدوی کا 7واں چکر تھا، تو کہاں تیرا طواف پورا ہو جاوے تو طواف کے مکمل ہونے کے بعد تو یہاں کھڑا رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ امیر المومنین کا طواف جب مکمل ہوا تو آپ نے فرمایا تو یہ دعا کر رہا ہے اللہم اجعلنی من قلۃ، یا اللہ پاک مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے۔ تو یہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ امیر المومنین میں اپنے گھر پر بیٹھا بیٹھا سورہ سبا کی تلاوت کر رہا تھا، ویسے اس آیت پر پہنچا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ داؤد کے خاندان والوں اپنی کارگزاری کو شاکرانہ بناؤ، میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو میرے نعمتوں کے شکر گزار ہیں، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کم بندوں میں سے مجھے بھی بنا دے جو تیری نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا دیکھو یہ دیہاتی تو عمر سے بڑا عالم ہے کہ قرآن کریم کی آیت پر عمل کرتا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے، لیکن تمام کے تمام صحابہ قرآن کریم کی آیتوں کے محافظ تھے، ان کی زندگی قرآن کریم کی آیت کے مطابق تھی۔ تو ایمان اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، نعمت کا شکر ضروری ہے، شکر کی وجہ سے اللہ پاک نعمت میں ترقی بھی دیتا ہے اور نعمت باقی بھی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دعاؤں میں نعمت کے زائل ہونے سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ کتنی بڑی دعا ہے، ہمارے پاس علم کی نعمت ہے، ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے، ہمارے پاس جان اور مال و صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، یہ اللہ تیری نعمت کے زائل ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں
کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمت کے ختم نہ ہو جائے اس کے لیے پناہ مانگی ہے. تو قدم قدم پر ہمارے سامنے اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا نا تو آدمی نعمت کی قدر کرے گا اور نعمت کا شکر گزار بندہ بنے گا کہ ہم پر کتنی بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں ہیں. علم کتنی بڑی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. فرمانا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو استوا کی نفی علم کے اعتبار سے ہے کہ جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک تو استوا کی جو نفی ہے نا وہ ذمہ داری کے اعتبار سے ہے کہ جاننے والوں کی جتنی ذمہ داریاں ہیں اتنی ذمہ داری نہ جاننے والوں کی نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جاننے والوں کی جتنی ذمہ داریاں ہیں اتنی ذمہ داریاں نہ جاننے والوں کی نہیں ہیں. علماء کرام پر جتنی ذمہ داریاں ہیں اتنی ذمہ داریاں غیر عالم کی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ نبیوں کے سردار تھے تو آپ پر ذمہ داری بڑی تھی. صحابہ فرماتے ہیں لیست لہ راحت، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی راحت کی حالت میں نہیں دیکھا کہ آپ پر ذمہ داری کا بوجھ تھا. حق بھاری ہوتا ہے، باطل ہلکا ہوتا ہے، اور حق میں بوجھ ہوتا ہے. اور اسلام پھیلا ہے تکلیفوں سے اور کفر پھیلا ہے راحتوں سے. حضرت اللہ سے فرمائے تھے بدایت الدعوہ المکارہ و نہایتہ النجات، کہ دعوت کی ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے اور انتہا کامیابی سے ہوتی ہے. حق میں بوجھ ہوتا ہے، حق بھاری ہوگا، باطل ہلکا ہوگا. اور جہاں بوجھ ہوتا ہے نا بوجھ، وہاں ہوتی ہے تربیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی تربیت کی. اللہ پاک نبیوں کی تربیت کرتا ہے اور نبیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی وارثوں کی تربیت کرتا ہے. اور علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو وارث صرف ہم علم کے وارث نہیں ہیں، الفاظ کے وارث نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے جو جو حالات ڈالے، جو جو ذمہ داریاں ڈالی، ان تمام ذمہ داریوں کے اور حالات کے بھی وارث ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کے طاقت کے مطابق اللہ پاک آزمائش کرے گا. قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ ہمارے بزرگوں میں ہیں. لندن میں ڈیوزبری میں پورے لندن کے علماء کو، انگلینڈ کے علماء کو جمع کیا، اور قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. ہمارے بزرگوں کے ہم تربیت یافتہ ہیں، ان کی صحبت میں رہے، ان کے پاس پڑھے، ہمارے اسلاف کے پاس. تو ہمارے بڑوں پر جو جو دشواریاں، جو جو حالات آئے گی وہ ہم پر بھی آئے گی. پڑھانے کے زمانے میں بھی، پڑھنے کے زمانے کے اندر بھی، کام کرنے کے اندر بھی وہ سارے کے سارے احوال ہم پر آئیں گے جو ہمارے اسلاف پر، ہمارے بڑوں پر آئے. لیکن گھبراوے نہیں. حالات آتے ہیں تربیت کے لیے اور مدد آتی ہے تسلی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر تربیت کے میں آگے نہیں چلائے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البغصاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. نبی میں کتنی استقامت ہوتی ہے. تو نبی کہتے ہیں اللہ تیری مدد کب آئے گی. اللہ تعالیٰ حالات جو ڈالتا ہے، حالات ناگواریاں علماء پر بہت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم العلماء ثم الصالحون، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر آئے گی. جتنا ایمان مضبوط اتنی آزمائش مضبوط، جتنا علم مضبوط اتنی آزمائش مضبوط. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صالحین جتنے نیک بندے ہیں، انبیاء کے بعد علماء ہے، علماء کے بعد جتنے دیندار طبقہ ہے، اللہ پاک ان تمام کو ترقی جو دے گا، ترقی. انما العطایا علی متن البلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری عطایا بلاؤں پر سوار ہو کر آئے گی. اللہ پاک ڈائریکٹ کسی کو بخشش نہیں دیتے. اس لیے ہم اپنے بزرگوں کی پہلی دیکھیں، بزرگوں کی پچھلی نہ دیکھیں. بزرگوں کی پہلی دیکھیں کہ کن حالات میں ہمارے بڑوں نے دنیا میں کام کیا ہے اور عزیمت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے. مولانا علی محمد ندوی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ علماء کی مثال کیا ہے
کہ علماء کی مثال تو دل کی طرح ہے، علماء کی مثال دل کی طرح ہے، اور دل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ دل میں، دل زندہ ہے، دل جب دل زندہ ہے تو بدن کے سارے اعضاء زندہ ہیں، اور اگر دل زندہ نہیں ہے تو بدن کے سارے اعضاء مردہ ہیں۔ نمبر 2 دل میں ایک ہوتی ہے حرکت، حرکت دل میں 3 حیات، حرکت اور حرارت، یہ 3 چیزیں دل میں ہوتی ہیں۔ ایک تو حیات، بھئی دل زندہ ہے، اور ہم علماء ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا تقوی نہیں ہے، اللہ کا یقین نہیں ہے، تو ہمارے دل مردہ ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو امت کو علماء سے جتنا نقصان ہوتا ہے اتنا نقصان کسی سے نہیں ہوتا۔ نمبر 2 ہمارے دل میں حیات، حرکت، حرکت جب دل میں حرکت ہوگی تو آنکھوں کا دیکھنا باقی رہے گا، کانوں کا سننا باقی رہے گا، زبان کے بول باقی رہیں گے، ہاتھوں کا پکڑنا باقی رہے گا، پیروں کا چلنا باقی رہے گا، کہ دل میں حرکت ہے۔ علماء کی حرکت پر عوام میں حرکت آئے گی، علماء کا جمود عوام کو بٹھا دے گا۔ اسے فرمایا علماء کی مثال تو بارش کے پانی کی طرح ہے، کمثل غیث، اور بارش کے پانی میں سب کا حصہ ہے، مشترک ہے، بارش کے پانی میں سب کا نفع ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو زندہ پانی سے رکھا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر چیز کو جو زندہ رکھا وہ پانی سے رکھا ہے، تو پانی سب کے لیے مشترک ہے، اور پانی میں سب کا نفع ہے، تو ہماری علم میں سب کا حصہ ہے، سب کا حصہ۔ علم کی مثال تو بادل کی طرح ہے، بادل میں جمود نہیں، بادل میں حرکت ہے، بادل میں جمود ہے، ایک جگہ برستا ہے، بادل برستا رہتا ہے۔ علماء صرف ایک جگہ پر نہیں ہوں گے، پڑھانے کے زمانے میں سکون کے ساتھ پڑھائیں گے، وقت فارغ ہونے کے بعد علماء کی ذمہ داری عوام کی ہے۔ سمجھ لے ایسا فرما کرتے تھے، علماء کی 2 ذمہ داریاں ہیں۔ علماء کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ علماء بناوے، یہ علماء کی ذمہ داری۔ جیسے ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں، مدارس اسلامیہ ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، وہ علماء تیار ہوتے، علماء کو بنانے کی فیکٹری ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے کہ ہر بستی میں، ہر گاؤں میں ایسے علماء کچھ تیار ہو جاوے کہ بستی کی تمام ضرورتیں علماء سے پوری ہو۔ اگر پوری بستی میں اگر ایک عالم پیدا نہیں ہوا اور علاقے والوں کو علم کی ضرورت پڑی تو ذمہ دار کل قیامت کے میدان میں پوری بستی والے رہیں گے، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ مفتی سید صاحب پالمپور فرماتے ہیں کہ علاقے میں ایسے ڈاکٹر کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی کو دل کا دورہ پڑ جاوے اور پورے علاقے میں ایسا کوئی ڈاکٹر ہم نے نہیں بنایا علم طب کے لے کر، اور اس کا انتقال ہو چکا تو پوری بستی گنہگار ہوگی۔ اس طرح یہ مدارس علماء کی ذمہ داری کہ علماء تیار کرے۔ آج ماشاءاللہ دیکھو مدارس میں کتنی محنت ہو رہی ہے، ہمارے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، کہاں سے پڑھنے آ رہے ہیں۔ امانت داری کے ساتھ بچوں کو پڑھانا، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری صاحب کے پاس جانا ہوتا ہے تو کبھی کبھی فرماتے تھے کہ میں نے ڈابل میں مولانا بدری عالم صاحب میرٹھی کو دیکھا ہے کہ 17 سال تک حضرت ہمارے دارالعلوم میں پڑھایا، 1 منٹ کبھی لیٹ نہیں ہوئے، اتنی اسباق کی پابندی تھی، اور ان کی پابندی کو دیکھ کر طلباء پر بڑا گہرا اثر ہوتا تھا۔ وہی مولانا بدری عالم میرٹھی، ایک بندہ پالمپور میں نواب کیا نکاح تھا، مولانا بدری عالم صاحب میرٹھی کلیکٹر کے بیٹے ہیں، کسی مولوی کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے ابا تو کلیکٹر تھے، چپٹی کلیکٹر بہت بڑے، اور اللہ نے دیندار تھے، بزرگوں کی صحبت تھی، اللہ والوں کی صحبت سے آدمی ہیرا بن جاتا ہے۔ تو مولانا بدری عالم کو پڑھا اور بڑے بہترین عالم بنے، سب جانتے ہیں، ان کی کتابیں ہیں۔ پالمپور نواب کے نکاح میں آئے، مولانا نظری میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں، جو پالمپور کے جو مومن برادری ہے ان کو چمکانے والے، شیعہ سنی بنانے والے، اور ایک بستی میں اون پر محنت کر کے اس برادری کو تیار کرنے والے مولانا نظری میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پتہ چلا کہ حضرت مولانا نظری میاں صاحب پالمپور موجود ہیں، تو مولانا بدری عالم صاحب ان کو ملنے کے لیے پہنچے، تو مولانا نے پوچھا بدری عالم تم کیوں آئے ہو یہاں؟ مولانا بڑے عالم تھے، بڑے وقت کے مجدد تھے، تو کہا نواب کی شادی میں آیا تھا۔ کہ تم اور نواب کی شادی؟ اتنے بڑے تم عالم، تمہارے علم کا ڈنکا پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور تم نواب، یہاں تو ڈی جے بجیں گے، یہاں تو کیا کیا ہوگا، تم اور نواب کی شادی میں؟ تو کہا مولانا مجھے یہاں کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ فرمایا تم تو اپنے آپ کو پہچانتے ہو کہ تم تو عالم ہو، تم تو اپنے آپ کو پہچانتے ہو کہ تم کون ہو،
اگرچہ دنیا تم کو نہیں پہچانتی لیکن تم تو اپنی ذات کو پہچانتے ہو. یہ جملہ دل پر لگا, ٹکٹ بھی فوراً منٹ روانہ ہو گئے کہ میرا علم مجھے اسی غلط مجلسوں میں جانے کی دعوت نہیں دیتا. بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے. تو علماء کی ذمہ داری کہ علماء تیار کرے. علماء مدارس میں یہ بچے ہمارے پاس آتے امانت. مکاتب, ہم کتنے سالوں سے ہم مکاتب پڑھاتے ہیں. کوئی 10 سال سے پڑھاتا ہے مکتب میں پڑھانے والے علماء تو علماء ربانیین ہیں. یعلمون الصغار قبل الکبار, یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم سکھاتے ہیں. حضرت مولانا یوسف بن نوری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ مکاتب میں پڑھانے والے علماء تو علماء ربانیین ہیں, کہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو مکاتب میں پڑھنے والے طلباء کو پڑھانا, ہم 10 سال سے مکتب میں پڑھاتے, ہم نے کتنے بچوں کو دارالعلوم میں حافظ بنانے کے لیے بھیجا. یہ ہم سوچے کہ ہم نے کتنے علماء کو ہم نے تیار کیا, کتنے طلباء کو تیار کیا جو عالم بنے, جو حافظ بنے, جو مفتی بنے. حالانکہ ہمارے پاس بہت سارے بچے ایسے کہ جو ذہنی اعتبار سے استعداد کے بچے ہوتے ہیں, لیکن صرف پڑھانے کی ڈیوٹی 10 بجے ہمارا وقت پورا ہو چکا. حالانکہ حق یہ تھا ہم اس بچے کے ماں باپ سے تعلق کرتے, یہ بچہ آگے جا کر وقت کا بہت بڑا عالم بن سکتا تھا. ماشاءاللہ یہ تھراد میں ہمارے مولوی ایوب صاحب مجادر کے ہیں. تھراد میں اب دیکھو مفتی عمران پڑھاتے ڈابیل میں تھراد والے, یہ سارے کے سارے میمن برادری کے بچے تھے. میں جاتا ہوں اکثر وہاں بات ہوتی ہے تو مولوی ایوب صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مولانا بیان کے بعد تشکیل کرنا کون آئندہ سال اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھنے بھیجے گا. کتنے علماء انہوں نے تیار کیے, وہاں ایک عالم پوری بستی میں نہیں تھا. اور ایسے قابل علماء پیدا ہوئے جو ڈابیل جیسے مدرسے کے مدرس ہیں. بہت سے علماء تیار کیے. کہ مکاتب کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ مکاتب میں رہ کر ہم امانت داری کے ساتھ بچوں کو پڑھانا, بڑی قربانی ہے پڑھانے کی. اس لیے کہ علم کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہیں ملے گا میرے بھائیو. ایک کم سیلری میں اور کم تنخواہ میں ہمارے علماء جو پڑھاتے ہیں نا, سب کو پتہ ہے کہ کتنے علماء کے گھر میں کبھی بکرے کا گوشت نہیں ہوتا. سب علماء جانتے ہیں کن قربانیوں کے ساتھ ہمارے علماء دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. جسے ہمیں تو ہمارے اسلاف پر نظر ڈال کے زندگی گزاریں گے تو ہمیں صبر ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار تھے. اگر میرے آقا چاہتے تو جنت کی سواری اتر سکتی تھی, لیکن آپ کے گھر میں بھی 2 مہینہ تک چولہا نہیں جلا. بلکہ آپ کی بیویوں نے تقاضا کیا. مدینہ منورہ میں 9 بیویاں تھیں, اور مدینہ کی 9 بیویوں نے تقاضا کیا کہ اللہ کے نبی گھر میں 2 مہینہ چولہا نہیں جلا, ہمارا خرچہ تھوڑا سا بڑھا دو, تھوڑا سا خرچہ بڑھا دو. تو آپ کو اتنا غصہ ہوا. نبی کی گھر کی عورتیں الگ ہوتی ہیں, علماء کی گھر کی عورتیں الگ ہوتی ہیں. ہمارے گھر علماء کی زندگیاں, علماء کے مکانات اور علماء کی ترتیب عوام سے الگ ہوتی ہیں. میرا نبی کو اتنا غصہ آیا تو آپ نے فرمایا میں ان عورتوں سے بات نہیں کروں گا. اور یہ بات پورے مدینہ منورہ میں بات چل گئی. صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ کے, حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کے, دونوں مارے غصے کے تشریف لائے اپنی بیٹیوں کے پاس. تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کے نبی کے پاس خرچے کا تقاضا کیا. اللہ کے نبی ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. خرچے کا تقاضا کیا. حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی حفصہ کو ڈانٹنے لگے. پھر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. مدینہ منورہ میں بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. یہ بات مشہور ہو گئی. تو قابل اللہ کے نبی آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے. تب ان دونوں صحابہ نے دل میں سکون کا, اطمینان کا سانس لیا. پھر اللہ نے کلام اللہ کی آیت نازل فرمائی کہ نبی جی اپنی بیویوں کو بتا دو, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہ نبی اپنی بیویوں کو بتا دو اگر تمہیں دنیا چاہیے, 2 مہینے گھر میں چولہے نہیں جلے. اگر تمہیں دنیا چاہیے, اگر تمہیں دنیاوی زندگی کا ڈیکوریشن چاہیے, فتعالین تم میرے پاس آؤ, میں تم کو مہر کی رقم کو ادا کر کے, کچھ رقم ادا کر کے میں تم کو اپنے نکاح سے الگ کر دوں. یہ اللہ کے نبی پر حکم آیا. اور اب یوں کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تم اللہ کو چاہتی ہو, اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو, تو اللہ پاک نے نیک عورتوں کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی کی عورتیں زندگی فاقوں میں گزارے گی. اور نبی کو کہا تم کو کہہ دو
اے آیت نازل ہونے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ کو بولا، عائشہ کو، عائشہ آسمان سے آیت نازل ہوئی ہے لیکن تم اس کے بارے میں جلدی مت کرنا، اپنے ابا سے مشورہ کرنا، اگر تمہیں دنیا چاہیے، تمہارے گھر میں کھانے کی نعمتیں چاہیے، تو اگر تم کہو تو میں تم کو اپنے نکاح سے الگ کر دوں کچھ رقم دے کر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں اللہ کے نبی، زندگی فاقوں میں گزار دو گی لیکن میں آپ کے نکاح سے ہٹ نہیں سکتی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری کا نان نفقہ بیویوں پر واجب ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے نبی کی عورتوں کے شان کی خلاف تھا کہ نبی سے خرچے کا تقاضا کرے۔ اس آیت کے ماتحت علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے اہل علم کے لیے بھی مناسب ہے اپنے گھروں کی زندگی کو بالکل سادہ بناوے۔ ہم نمونہ بنے نمونہ۔ امام محمد فرماتے میں رات کو اپنے گھر سے نکلا رحمت اللہ علیہ، تو ہمارے پڑوس کی عورت نے کسی عورت کے سامنے یوں کہا، بڑھیا نے کسی بڑھیا کو یوں کہا، یہ ہمارے مسجد کے امام محمد ہیں، کبھی ان کو رات کو میں نے سوتے نہیں دیکھا۔ امام محمد فرماتے اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے میرا اٹھنے کا معمول تو میرا رات کو تہائی حصے میں تھا، میں پوری رات سوتا تھا، لیکن جب بستی والوں کو میرے بارے میں یہ گمان ہو کہ امام محمد راتوں کو سوتے نہیں ہیں، راتوں کو اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں، تب سے میں نے راتوں کا سونا ہی چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس علم بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا شکر، اتنی بڑی ذمہ داری ہم پر ہے۔ فضیلت کے ساتھ ذمہ داری ہے، ذمہ داری کے ساتھ فضیلت ہے۔ یہ جو ملی ہے ہم کو فضیلت، وہ ذمہ داریوں کی وجہ سے ملی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نبیوں کا سردار بنایا، امام الانبیاء، یہ آپ کی ذمہ داری پورے عالم کی ہے، پورے عالم کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو ہستی حالت میں دیکھا تو آپ جبریل کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ پہلی مرتبہ جب دیکھا ہستی حالت میں اتنا بڑا فرشتہ، اتنی بڑی خدا کی مخلوق، آپ گھبرا گئے اور گھبرا کر اپنی بیوی کو فرمایا جو مشہور روایت ہے بخاری شریف کی، زملونی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے چادر اڑائی۔ علماء نے لکھا ہے، ابن کثیر تفسیر کثیر میں لکھا ہے غم کی حالت میں چادر کو اوڑھ کر سونا سنت ہے، اس سے غم ہلکا ہو جاتا ہے، ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا سونا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ حضرت خدیجہ کہہ رہی ہے واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ کی قسم کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کے اخلاق ہے انک لا تصل الرحیم وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم وتحمل الکل۔ پوری اللہ کے بیوی اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہیں۔ ایک جگہ پر میں نے پڑھا اگر پوری دنیا ہماری تعریف کرتی ہوئی حضرت ہے ہمارے، لیکن اگر ہماری بیوی ہماری تعریف نہیں کرتی تو ہم اللہ کی نگاہ میں بھی اچھے نہیں ہیں۔ ہماری بیوی اور ہمارا پڑوسی ہماری تعریف کرے کہ بہت اچھے آدمی ہے، پڑوسی بھی کہے، بیوی بھی کہے۔ اس لیے جب ہم سال میں تھے، سال میں تو پروفیسر نادر علی صاحب ہمارے بزرگ گزرے، بہت بڑے کتابوں کا بڑا شوق تھا ان کو، اور شیخ زکریا کے صحبت یافتہ بزرگ تھے۔ ڈاکٹر نادر علی صاحب سب جانتے ہیں، اثر کے بعد ان کی مجلس علماء میں تھے، فرمایا تمہارا سال لگانے کا مقصد معلوم ہے؟ ہم کو تو پتہ نہیں، دین کا کام کریں گے، بہت بڑے بیانات کریں گے، اس لیے سال نہیں لگوایا۔ سال لگانے کا مطلب ہے کہ تم کو بیویوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ آ جائے، کہ مولوی کے پاس قلم جلدی چلتی ہے، تم کو کیسے زندگی گزارنی بیویوں کے ساتھ۔ اگر تم نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی اچھی گزاری، تمہارے پورے خاندان میں تمہاری بیوی اور تم نمونہ بنو گے کہ بھئی زندگی گزارنی ہو تو مولانا کی زندگی دیکھ لو، کیا ان کے گھروں میں محبت کی فضا ہے، اور ان کے گھروں میں کیا سادگی ہے، ان کے گھروں میں کیا دین کے چشمے ہیں۔ بیوی نے تعریف کی۔ آپ چادر اوڑھ کر سوئے تھے نا، تو اللہ نے کلام اللہ کی نمبر 2 کی آیت، پہلی آیت کون سی؟ اقرا، نمبر 2 یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی، ہم نے آپ کو سونے نہیں بھیجا۔ قم قم حبیبی کم تنام الشمس والقمر لا ینام، نبی سورج بھی سوتا نہیں، چاند بھی سوتا نہیں، آپ سو گئے۔ قم فانذر، اٹھو اٹھو، فتاکی مع الوسط کے لیے ہیں، نبی اٹھتے ہی اپنی امت کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ۔ فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو۔ یہ آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بھی کہا خدیجہ کو، یا خدیجہ الفراش لا راحت بعد اليوم، ایک خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لے، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ انقطع ایام النوم والراحہ، آج سے میرے سونے کے دن بھی چلے گئے اور آج سے میرے آرام کے دن بھی چلے گئے۔ پھر اللہ کے نبی رو پڑے، روایت میں روتے روتے داڑھی تر ہو گئی۔
خدیجہ اللہ نے مجھے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن چاروں طرف صنم صنم کی صدائیں ہیں، اور صنم کے ماحول میں سمجھ کی بات کو کون سنے گا؟ باطل کے ماحول میں اللہ کی توحید کو کون سنے گا؟ انسان ذمہ داری کی بنیاد پر نہیں تھکتا، ذمہ داری کے احساس پر تھکتا ہے۔ مجھے ذمہ داری میرے 9 سال مدرسے میں فارغ کیے ہیں، اور اپنے ماں باپ نے کن پریشانیوں میں مجھے اور آپ کو پڑھایا ہے۔ اگر میرے ماں باپ کا ذہن دعوت کا نہ ہوتا تو ہم عالم بھی نہ بنتے۔ ان کے پیچھے کتنے تشکیلیں کی ہوگی چلے کی 4 مہینوں کی، تب جا کر ان کا ذہن دینی بنا ہے، تب جا کر مزدوری کرتے کرتے ہم کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سے زیادہ ہماری ماں باپ کی قربانی ہے۔ ذمہ داری کی وجہ پر انسان نہیں تھکتا، ذمہ داری کا احساس، اور احساس وہ چنگاری ہے جو آدمی کو بدلے بغیر نہیں رہتی۔ احساس وہ چنگاری ہے کہ میں عالم ہوں، میں عالم ہوں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے صرف حسر ہے نا، اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں۔ علماء کے علاوہ عوام اللہ سے ڈر ہی نہیں سکتی۔ ایک ہے خشیت، ایک ہے خوف، دونوں کا معنی ڈر ہے۔ ما الفرق بین الخوف والخشیہ؟ خشیت بولتے ہیں آدمی جس سے ڈرے اسی کی طرف بھاگے، اس کو بولتے ہیں عربی میں خشیت، کہ جس سے ڈرے اسی کی طرف گائے، اللہ سے ڈرے تو اللہ کی طرف جاوے۔ اور خوف بولتے جس سے ڈرے اس سے بھاگے۔ جب موسیٰ بھاگے تھے نا، وَلَمْ تُعَقِّبْ، پیچھے بھی نہیں دیکھا مڑ کے، اس کو دیکھ کے بھاگے تھے، اژدہا کو دیکھ کر کہ عصا جب بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے۔ یہ خوف ہے کہ جس سے ڈرے اس سے بھاگے۔ اور اللہ کا جو خوف ہے خشیت، کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہے۔ جب صحیح علم آدمی کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے تو علم کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کے دل میں، انسان کے دل میں خدا کی خشیت آ جاتی ہے، اور عظمت کے ساتھ اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے نا، تو آدمی پھر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ آپ رونے لگے ذمہ داری کے احساس پر، کہا خدیجہ میری بات کو کون سنے گا، میری بات کو کون سنے گا؟ چاروں طرف باطل ہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس ہے، وہ ذمہ داری کا احساس پورے کے پورے علاقوں کے پلٹنے کا ذریعہ اللہ پاک ایک عالم کو بنا دیتے ہیں۔ تو میرے نبی کی بیوی نے کیا فرمایا؟ یا اللہ کے نبی، انت اول من تدعو انا اول من استجیب، اب دعوت دینے میں پہل کرے، میں لبیک کہنے میں پہل کروں گی۔ اور سب سے پہلے حضور کی بات حضرت خدیجہ نے مانی، اتنی مانی کہ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار ترین تاجرہ عورت، سب کو پتا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی گھر پر تشریف لائے تو دیکھا گھر میں رونے کی آواز ہے۔ پوچھا خدیجہ گھر میں کون رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں کھانا فاقہ مہمان بن کے آ چکا ہے، مارے بھوک کہ آپ کی بیٹیاں رو رہی ہے، میرا سارا کا سارا مال آپ کے دین پر لٹ گیا۔ اللہ کے نبی کی بیٹیاں، کون باپ اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا نا تو آپ گھر پر نہیں گئے، صفا پہاڑی پر پہنچے، جبرائیل ملے، کہا یا جبرائیل والذی نفس بیدہ محمد ما امثال اہل محمد کفت عما شعیر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے محمد عربی کی جان ہے، آج میری بچیاں میرے گھر پر موجود ہیں لیکن میرے پاس مٹھی جو بھی کھلانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ عائشہ فرماتی میں نے حضور کو اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب میرے گھر پر باری ہوتی باری تو آپ کو اتنی بھوک ہوتی تھی، اتنی بھوک ہوتی تھی کہ آپ چارپائی کی آتی ہیں جو لکڑی، اس پر اپنے پیٹ کو لگا کر الٹے ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں اللہ کے نبی کی کیفیت کو دیکھ کر رو پڑتی کہ حضور آپ کو کیا تکلیف ہے کہ عائشہ اتنی بھوک لگی ہے کہ برداشت کے باہر ہے، اور مقام سرکار مدینہ ہے، امت میں کام کرنا تھا آپ کو، ایک مثال بنے، نمونہ بنے آپ۔ نبی کی مثال تو راعی غنم کی طرح ہے، راعی غنم کی طرح، جیسے بکریوں کا چرواہا، جہاں بکریاں ہوگی وہاں چرواہا ہوگا، جہاں امت ہوگی وہاں نبی ہوگا، جہاں پبلک ہوگی وہاں علماء ہوں گے، علماء ہوں گے۔ علماء کی سب سے پہلی ذمہ داری کہ علماء تیار کرے۔ ہمارے پاس ناگور کا بہت بڑا دارالعلوم ہے، مختلف گجرات کے مدارس ہے، ہمارے مکاتب کے دیہاتوں میں، بننے کے علاقوں کے دیہاتوں میں ایک عالم مقامی دیندار بن گیا انشاءاللہ پوری بستی کو جگانے والا بن جائے گا۔
اب راجستھان کے باڑمیر کے علاقوں میں اور ادھر ادھر کے علاقوں میں آپ جاؤں گے، پتھر توڑنے والوں کے بچے بڑے بڑے علماء بن گئے کہ دور دور سے علماء پڑھانے آئے تھے، اور ان بچوں پر کہ بھئی اس کا باپ خرچہ دے نہیں سکتا، آپ خرچے کی فکر مت کرو، میں اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھنے لے جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا افریقہ کے علاقوں میں، اللہ کے راستے میں دیکھا تو وہاں علماء کے اردو بولتے ہیں، اردو بولتے علماء کافی ملے، اردو مطلب تم اردو بولتے ہو، تم تو افریقی ہو، کہ ہاں رائے بن کی جماعتیں آئی تھی، پڑوس کے ملک کی جماعتیں آئی تھی، جماعتوں میں علماء ہوتے ہیں۔ تو ہم راستوں میں کھیل رہے تھے، ان علماء نے سوچا اس ملک میں اگر کام کو زندہ کردہ ہو، دین کا کام، مدارس کو زندہ کرنا ہو، مکاتب کو زندہ کردہ ہو، اور اصلاح معاشرات کا کام کو زندہ کردہ ہو، تو مقامی علماء کی ضرورت ہے۔ تو ہم کو پکڑا کہ تم پڑھنے آؤں گے ہمارے ساتھ۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، کھیلتے تھے، گھر میں کھانا بنا کچھ تھا نہیں۔ افریقہ میں حالت میں ایک مرتبہ دیکھا کہ ہم ہماری جماعت کے ساتھی چائے پی رہے تھے، تو ایک ساتھی آیا دوڑتا موڑا، باہر دیکھنے میں کہ کیا ہوا، تو وہاں بارش کے موسم میں بادلوں میں سے کیڑے گرتے ہیں، تو بچے کیڑے کھا رہے تھے بھوک کی وجہ سے۔ اور مدرسے کی چھٹی ہوئی، ایک بڑا مدرسہ چھٹی ہوئی، تو ان کے پاس چھوٹی چھوٹی پیالیاں تھی، اور وہ پیالی لے کر پورے کے پورے گلیوں میں گھومنے لگے، لوگوں کے گھروں پر آٹا دے دو آٹا دے دو۔ لیکن میں نے دیکھا سارے کے سارے بچوں میں، کچھ بچوں کے کٹوروں میں اتنا چنے کا آٹا آیا، باقی سارے کے سارے بچے روتے روتے واپس آ گئے۔ مدرسوں میں کھانے کا نظام ہی نہیں ہے وہاں، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو عالم بنا رہے۔ اتنی بھوک ہے ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن زبان پر ایک شکوہ کا جملہ نہیں ہے۔ ہمارا ظاہر ہے، ان کا باطن ہے۔ سے جب بیچتے ہیں جماعتوں کو تو یہ کہتے ہیں اپنا ظاہر وہاں دے کے آئیو، ان کا باطن لے کے آئیو۔ میں جو صفت صبر ہے، صفت شکر ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کا جو محبت اور اللہ کا تعلق، اللہ کے نبی کی سنتوں کے شیدائی، اور وہ سارے کے سارے صفات زہد و قناعت، یہ ان تمام میں موجود ہے۔ تو ہمارے علماء بناوے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے مکاتب میں محنت کر کے وہاں کے بچوں کو ایسا تیار کریں کہ بچے بڑے بڑے مدرسوں میں جاوے، ان کی نگرانی کریں، اور اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہو تو ہم کسی بڑے آدمی سے کانٹیکٹ کریں۔ ایک بچے کو پڑھانے پر اللہ پاک آپ کو کیا دے گا، آپ براہ راست مدرسے میں جاوے۔ آپ کا بیٹا حافظ نہیں ہے، اگر تم نے اس بچے کو حافظ بنا لیا، عالم دین بنا دیا، مفتی بن گئے بچہ، اس سے جتنے علوم دنیا میں پھیلیں گے آپ کو نفع ہوگا۔ لیکن آپ پیسے اپنے ہاتھ میں نہ لیں، علماء پیسوں کے بارے میں احتیاط کریں۔ اگر اپنے دامن کو بچانا ہو تو لوگوں کی زکوٰۃ بھی نہ لے، آپ ڈائریکٹ زکوٰۃ مدرسے میں دے بھائی، ہم نہیں دیں گے کسی کو۔ احتیاطی زندگی، علماء کو پیسوں کے بارے میں بہت ضروری ہے۔ عوام جتنی بدگمان علماء سے ہوتی اتنی کسی سے نہیں ہوتی، اور بدگمانی کے راستوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمارے علماء کی پہلی ذمہ داری کہ علماء تیار کریں گے انشاءاللہ۔ ایک فکر کریں، ایک غریب کا بچہ ہم نے 10 سال ایک جگہ پر پڑھایا ہے، ایک بچہ بھی بن گیا تو پوری بستی کو زندہ کرنے والا بن جائے گا۔ تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ماں باپ کے پاس آ کر جماعت والوں نے ملاقات کی، رائے بن والوں نے، مولانا نے، ہم تمہارے بچوں کو رائے بن لے جاوے، تو لے جاؤ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ گھر میں بھوک ہے، کھلانا پلانا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم ان بچوں کو اٹھا کر لے گئے وہاں، اور رائے بن کے مدرسے میں وہاں 10 سال تک پڑھایا، وہاں سال لگوایا، اور سال لگوانے کے بعد کہا اب جاؤ تم اپنے ملک میں، کہ ہم تو نہیں جائیں گے، ہم کو تو یہ اچھا لگتا ہے، لیکن ان کو اپنے علاقے میں واپس بھیجا۔ وہی علماء وہاں بڑے بڑے مدرسوں کے ذمہ دار ہے۔ تبلیغی کام کی محنت سے اللہ نے کیا امت کو سیراب کیا ہے۔ دوسرے علماء کی ذمہ داری مولا صاحب فرماتے تھے، علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء، اگر کوئی عالم کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، کسی مسجد کا امام ہے، کسی مسجد میں مدرس ہے، تو مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمانوں نے طبقات کا علم امت کو دے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ طبقات کا علم دے، مختلف طبقوں کے لوگ ہماری مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں، کوئی تاجر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی بیاپاری ہے، الگ الگ لوگ طبقات ہیں، ان طبقات کو ان کے لائن کا دین ملنا چاہیے علماء کے ذریعے۔ اس وقت ہوگا جبکہ ہمارا تعلق عوام سے دین کی بنیاد پر ہوگا۔ مولانا صاحب کا ملفوظ ہے کہ علماء عوام کے لیے آنکھ ہے، عوام علماء کے بغیر اندھے ہیں، علماء عوام کے لیے آنکھ ہے، اور عوام علماء کے لیے پیر ہیں۔ اگر ہمارے پاس عوام نہیں تو علماء لنگڑے ہیں،
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا تھا تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر نبی کا تعلق اپنی قوم کے ساتھ تھا۔ یا قوم ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں تمہارے سامنے اپنے رب کے پیغامات کی تبلیغ کرتا ہوں اور میں تمہارے خیر خواہ ہوں۔ نبی اپنے امت کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے۔ استعمال ایسا فرماتے ہیں اپنے دعوت کے کام کا ہمارا طرز معاشرت کا ہے، دھوکے حکم کا نہیں ہے، معاشرت۔ اس طریقے پر آدمی اپنے گھر میں معاشرت کو قائم کرتا ہے۔ تبلیغ کا پورا انداز معاشرت کا ہے کہ لوگوں کو بھائی بنا کر کام کرو۔ بیوی کو بیوی بنانا بہت آسان ہے، بیوی کو دوست بنا کر بیوی کو سمجھاؤ۔ جس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور ایک بھائی کی ملاقات کرنے کی تو کتنی خوشامد کرتے ہیں، کتنی خوشامد کرتے ہیں، اس طرح بیوی کو دین پر لانے کے لیے بیوی کی خوشامد کرو تو بیوی ہماری بات قبول کرے گی۔ دعوت دینے کے نبیوں میں صرف دو صفتیں تھیں، ایک ترغیب اور ایک اخلاق۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ حبیب نجار نے کہا تھا ان لوگوں کی اتباع کرو، یہ تم سے دعوت کا اجر نہیں مانگتے اور ان کی زندگی محتدین کی زندگی ہے، جیسی ان کی دعوت ہے ویسی ان کی زندگی ہے۔ یہ بولتے محتدین، جیسے ان کی زندگی ہے ویسے ان کی دعوت ہے۔ اور ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے دو باتیں کہی، انی لکم ناصح امین، میں تمہارے خیر خواہ ہوں۔ علماء عوام کے لیے خیر خواہ بنے، اور پوری دین کا خلاصہ خیر خواہی ہے۔ الدین والنصیحہ، یہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، لیکن دین کی خیر خواہی صرف تقریروں سے نہیں آتی۔ وما علینا الا البلاغ نہیں ہمارے ہاں، مولانا صاحب فرماتے تھے وما علینا الا البلاغ دل تک ہے، خالی بات پہنچا دینا نہیں، بات ان کے دلوں تک پہنچے، اور بات دلوں تک جو پہنچتی ہے وہ محنت سے پہنچتی ہے۔ نبیوں کا طرز انداز صرف بیان کا نہیں ہے۔ اب سیرت صحابہ پڑھے، سیرت انبیاء پڑھے، نبی گلیوں میں گھومتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منیب اجد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکلے۔ اللہ کے نبی فجر کے بعد مکی زندگی میں، اور ایک انسان نے میرے نبی کے چہرے پر تھوکا، فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ۔ نبی کے چہرے پر تھوکا کوئی معمولی بات ہے؟ اگر کوئی مقتدی ہمارے چہرے پر تھوک ڈالے فوراً استعفا، کل سے میں نہیں آؤں گا۔ عوام کا کام ہے بے عزتی کرنا۔ جب ہماری خدمت عوام پر لگے گی، ہمارا دوڑنا، ہمارا دوڑ دھوپ، اور ہمارا 10 بجے کے بعد مدرسے کے بعد ایک ایک انسان کو پکڑ کر ان کے گھر پر جا کر مستغنی ہو کر ان کے مال سے، اور ہمارا اندر کا درد امت کے پیچھے ہوگا، امت ہمارے ہاتھ پیر کا پانی پیے گی۔ دعوت کی ابتدا ایک گراوٹ ہے اور دعوت کی انتہا اکرام ہے۔ بدایت الدعوہ المکارہ و نہایتہ النجات، کہ دعوت کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابی سے ہوگی۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا کوئی معمولی بات ہے؟ قرآن کریم اللہ نے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے۔ امام رازی تفسیر کے کنگ ہے، ان کے 3 ترجمے ہیں۔ والضحیٰ ایک ترجمہ ہے، نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے پیارے محبوب پروردگار عالم، تیری قربانیوں پر، تیری عبادات پر، تیری محنتوں پر اللہ پاک آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ لوگوں نے نبی کے چہرے پر تھوکا ہے، اپنے بد دعا نہیں دی۔ تھوڑے سے آگے گئے تو لوگوں نے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَ عَلَيْهِ التُّرَابُ، نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی۔ آگے گئے تو لوگوں نے میرے نبی کو گالیاں بولی، گالیاں۔ ہم ایک بار پٹنہ تھے عرب کی جماعت میں، عرب کی جماعت میں چل رہے تھے، ایک مدینہ منورہ کے عالم جماعت میں تھے۔ وہ عالم اللہ کے راستے میں نکل گئے، بڑے عالم تھے، وہاں جامعہ اسلامیہ میں پڑھاتے ہیں، وہاں سلفی ہیں اکثر، لیکن اللہ نے ان کو دین کی برکت سے نوازا تو وہ آئے اللہ کے راستے میں۔ 2009 کی بات میں کر رہا ہوں، تو پٹنہ کی گلی میں گشت کر رہے تھے، ایک پان کے گلے پر گئے، وہ کہا السلام علیکم۔ اس نے ہمارے مہمان کو اتنی خطرناک گالیاں بولی، گالیاں نہیں بلکہ گالیوں کی جمع گالے، اتنی خطرناک، اتنی کہ وہ عرب رو پڑے عالم۔ میں بھی تعجبی کیوں گالیاں، عربی میں گالیاں،
اصل وہ دبئی میں کام کرتا تھا، اس کا کسی کفیل سے کوئی جھگڑا ہوا ہوگا تو اس نے اس کو بھگایا ہوگا، مجھے سارا غصہ ہمارے مہمان پر نکال دیا۔ عرب کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو، ایک لفظ نہیں بولا۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے جب تم گشتوں میں نکلو گے، گشتوں میں اگر تمہارے ساتھ کوئی ناگواری سے پیش آئے گا تم صبر کرو گے، اللہ تمہارے دل کی بڑی بڑی روحانی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ عمومی گشت اندر کے کیچڑ کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ عمومی گشت نفسانیت کو مٹانے کا واحد علاج، اندر کے کیچڑ کو ختم کرنے کا واحد علاج عمومی گشت ہے۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے اصلاح چاہتی ہے عمومیت، نفس چاہتا ہے خصوصیت، اور دعوت کا کام عمومیت کا ہے۔ ہماری زندگی عمومیت کے ساتھ گزرے، خاموش رہے۔ مغرب کی نماز میں آئے، مغرب کی نماز کے بعد کسی عالم کا بیان تھا عربی کا، اس کے بعد میں ان کے پاس گیا، اتنا دل رو رہا تھا۔ ایک عرب عالم کو اتنی گالیاں ہندوستان میں پڑی، پھر وہ نماز کے بعد انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، اور نماز کی نیت میں وہ آیت پڑھتے ہیں اور ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، نبی ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے ان مشرکین مکہ کی وجہ سے۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ رکوع پڑھتے پڑھتے رو رہے نماز میں۔ جب ان کی نماز پوری ہوئی تو میں ان کے پاس گیا، شیخ تو مجھے کہا میری صاحب مجھے کوئی تسلی کی بات مت کرو، مجھے تبلیغ آج ہی سمجھ میں آئی ہے، تبلیغ آج ہی سمجھ میں آئی ہے۔ میں کہا کئی فہمت تبلیغ یا شیخ، آپ کو تبلیغ کیسے آج سمجھ میں آئی؟ کہ مولوی صاحب جب وہ انسان آپ کا یہاں کا نوجوان جب مجھے گالیاں بول رہا تھا، اللہ جانتا میرا دل کا تار تار ٹوٹ رہا تھا۔ مدینے میں مجھے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، سیکیورٹی ہوتی ہے، آج مجھے سامنے وہ گالیاں برملا بول رہا تھا، دل کا اندر کا تار تار کٹ رہا تھا۔ اس وقت مجھے میرے نبی کے طائف کے زمانے کے پتھر یاد آ گئے کہ گالی کا اتنا خطرناک اثر ہے۔ جس نبی کے نبیوں کے سردار کو 10 میل تک دوڑایا تھا اور نبی کی ایڑیاں خون سے تر بتر ہو گئی تھی، اس نبی پر کتنا بڑا اثر ہوا ہوگا۔ تب بھی نبی اللہ کے سامنے کھڑے کر یہ دعا فرمائی، اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وخوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ میں تو اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، میں تو اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں کہ ہمارا ایک کام بغیر قربانی کے زندہ نہیں ہوگا، بغیر قربانی کے دعوت کا کام زندہ نہیں ہوگا۔ ہمارے کام میں پھولوں کے سین نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو کانٹوں کے سین ہے۔ علماء کی نمبر 2 کی ذمہ داری ہے کہ علماء طبقات کا علم دے۔ جب میرے نبی آگے گئے تو لوگوں نے گالیاں بولی، یہاں تک کہ سورج سر پر آ چکا، حتیٰ انتصف النہار، زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ گھر پر آئے، آپ کے چہرے پر تھوک بھی ہے، گرد و غبار بھی ہے، گالیاں سن سن کے دل ٹوٹ چکا ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب نے دیکھ لیا، فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُصٍ مِّن مَّاءٍ، پیالی میں پانی کو لے کر نبی کے چہرے کو دھونے لگی۔ وہ حضور کے چہرے کو دھو رہی تھی اور رو رہی تھی۔ آپ نے کہا میری بیٹی تم مت رو، اللہ پاک تیرے ابا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے، میں اور آپ ان کے وارث ہیں، ہم دنیا داروں کے وارث نہیں ہیں، دنیا داروں کے میورا وارث نہیں ہیں۔ ہماری نظر دنیا پر نہیں جائے گی۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے ایمان والوں کی ایمان کے خطرے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں غیر مسلموں کی گھروں کی چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو سونے کی بناتا، چونکہ دنیا اللہ کے ناقدری چیز ہے، سونے کی بناتا، لیکن ایمان والے ان سونے اور چاندی کو دیکھ کر اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی مسجد کے اطراف مسلمانوں کی تعداد ہے ان کو علم دے، تاجر کو تجارت کا علم ملے، ہمارے جمعہ کے بیانات مطالعوں سے ہو، اور بیانات میں کس سے کہانیاں نہ ہو، بلکہ موقع محل کی موٹی موٹی بات کہ مجمع 10 منٹ کی بات لے کر ہمارے پاس آتا ہے، یہ 10 منٹ ان کے سامنے دین کی بات صحیح انداز سے پہنچائی جائے، موٹے موٹے انداز میں، اور ہم محنت کر کے مجمع کو تیار کریں۔ ہماری نظر ہو ہماری مسجد کے اطراف میں 224 مکان ہے، 410 مکان ہے، فجر میں کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کا تفقد کرتے تھے۔ وضع عمر کی مشہور روایت ہے فضل اعمال میں کہ دیکھا سلیمان ابن حیثمہ فجر میں موجود نہیں ہیں، فوراً ملاقاتوں میں نکلے، ام المومنین ان کے گھر پر پہنچے، سلیمان کہاں ہے؟ کہ سلیمان پوری رات نفلیں پڑھتے 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 صبح کی آنکھ لگ گئی،
اور سو گئے فجر کی نماز گھر پر پڑھ کر، فرمایا کاش سلیمان پوری رات نفلیں نہ پڑھتے اور فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھتے، تب بھی فرمائی ہماری ذمہ داری صرف میرے بھائی اتنی نہیں ہے۔ مفتی احمد خان پر سے فرماتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری مدرسے میں ہم نے عقد اجارہ کیا ہے کہ میں 2 گھنٹے پڑھاؤں گا، 3 گھنٹے پڑھاؤں گا، 4 گھنٹے پڑھاؤں گا، یہ ہمارا عقد اجارہ ہے مدرسے کی تعلیم کا، لیکن ہم عالم ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری تو 24 گھنٹے کی ہے، 24 گھنٹے کی ذمہ داری بحیثیت علم کے ہماری ہے کہ ہم اس علاقے میں پڑھا دیں جو علاقہ پورا کا پورا پیاسا علاقہ ہے، اور پوری بوجھ کی مسجدوں میں جا کر دیکھو نمازوں کی تعداد کتنی ہے۔ ادارے میں پڑھانے والے علماء کو وقت نہیں ملتا، کھجانے کا وقت نہیں ملتا، ان کے پاس کتابوں کا مطالعہ ہے، کتابوں کی اسٹڈی کرنا ہے، لیکن مکاتب میں پڑھانے والے جو علماء جو 10 بجے فارغ ہو جاتے ہیں، بھائیو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم وقت لے کر ہم ایک ایک گھر کو ٹارگٹ بنا کر، نشانہ بنا کر نوجوانوں کی، لوگوں کی ملاقات کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے موقع محل کا علم دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر تھے، حدیبیہ کے مقام پر، اور رات کو بارش ہوئی، حدیبیہ کے مقام پر بارش ہوئی، تو آپ نے فجر کے بعد بیان کیا موقع محل کا دین، لوگوں کے عقائد کو درست کرنا، یہ موقع محل کا دین ہے۔ آپ نے فرمایا آج مجھے میرے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایمان والے ہیں، کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہ جس نے یوں کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ تو مرتد ہو گئے، اور کسی نے یوں کہا بارش تو اللہ نے دی تو لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا، کیونکہ اس وقت زمانہ کا عقیدہ تھا کہ بارش جو ہوتی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو آپ نے اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے موقع محل سے لائے، بارش آئی فوراً بات کی کہ کچھ لوگوں کا ایمان نکل گیا کہ جن لوگوں نے یہ یقین کیا کہ فلاں ستارے کی بنا پر بارش ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا نہیں بارش دینے والا تو اللہ ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ بارش تو اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ کے خزانے سے بارش آتی ہے، ان کا علم اور ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، لوگوں کے عقائد کو درست کیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں سورج گرہن ہوا اور لوگوں کا عقیدہ ہے، ہم پڑھتے ہیں جب سورج گرہن کی جب پہلے تاریخ طے ہو جاتی ہے تو ہمارے سائنسداں پیپروں میں لکھتے ہیں کہ بھئی سورج گرہن ہوگا، تو اس میں لکھتے فلاں جگہ جہاں پر اسنان کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ جب غیر مسلم اپنے عقائد کو پیپروں میں، اخباروں میں لا کر امت کے ایمان کو بگاڑتے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے اس وقت تک کہ موقع محل کو دے کر لوگوں کے عقائد کو درست کرے۔ اللہ کے نبی فجر میں کھڑے ہو گئے مسجد میں، اور اسی دن ان کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم کا لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟ کسی بڑے انسان کے پیدائش پر یا بڑے انسان کی موت پر سورج گرہن لگتا ہے، یہ لوگوں کا عقیدہ زمانے جاہلیت میں۔ تو آپ نے فوراً اس عقیدے کو درست کیا کہ میرا بیٹا ابراہیم کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں کے دونوں نشانیاں ہیں، اللہ کے حکم سے سورج گرہن ہوتا ہے، اس کا تعلق کسی کی حیات کسی کی موت سے نہیں ہے۔ موقع محل کا دین، ہمارے علماء کی گہری نظر ہو کہ امت کے سامنے موقع محل کا دین دے تاکہ ان کے عقائد درست ہو۔ یہ دل کی مثال ہے حرکت کی، جب دل میں حرکت ہوگی نا حرکت، تو انشاءاللہ عوام حرکت میں آ جائے گی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار تھے، مولانا علی بن ندوی فرماتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب کے دل میں دین کے مٹنے کا اتنا درد تھا، اس کا تعلق سننے سے نہیں، اس کا تعلق دیکھنے سے ہے، دیکھنے سے ہے۔ مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ، مولانا منظور نعمانی صاحب اس زمانے میں بڑے علماء میں شمار تھے، نوجوان تھے اور کسی کے علم سے متصل نہیں ہوتے تھے، غضب کا علم تھا ان کے پاس۔ اس زمانے میں تحریکیں بہت تھی، تحریکیں، تو ان کے دل میں ارادہ ہوا کہ ہم بھی کسی تحریک میں جڑ جاوے، تو انہوں نے ندوہ سفر شروع کیا، الگ الگ مستقل تحریکوں کے بانیوں کو ملے، چلتے 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 ان کا دل میں ارادہ ہوا چلو رائے پور چلتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری کی خانقاہ چل رہی تھی، قال اللہ قال رسول کے صدائے بلند ہو رہی تھی، اور دیکھا پورے دن کا منظر، تو ارادہ کیا اب تو یہی زندگی گزار لیں گے، یہی زندگی گزار لیں گے۔ تو مولانا علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی صاحب حضرت رائے پوری کے پاس پہنچے اور پوری بات سنائی کہ حضرت ہم تو اس بنیاد پر نکلے تھے، بہت سارے تحریکوں کو ملتے 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 آپ کی تحریک میں آئے، اور ہمیں یا قلبی اطمینان ہو چکا کہ زندگی ہم یہاں گزاریں گے، یا ہمارے دلوں کو سکون ملا۔ تو مولانا رائے پور نے فرمایا ایک کام کرو، بنگلے والی مسجد میں مولانا الیاس کے پاس تم ایک بار چکر تو لگا کے آؤ، نظام الدین بنگلے والی مسجد میں۔ تو مولانا علی میں فرماتے ہیں مولانا الیاس کا نام میں نے سنا تھا، لیکن میں ان کی تبلیغ سے متصل نہیں تھا، چونکہ میواتی کام کرتے تھے، میں ان کی تبلیغ سے متصل نہیں تھا، لیکن جب مولانا رائے پوری صاحب کی ایک اہمیت دل میں آ چکی
ان کے यहाँ पूरे दिन गुजारने के बाद जब उनकी ज़िंदगी देखी, वहाँ का खानका का माहौल नूरानी देखा, तो एक कसर दिल पर पड़ा, तो हमने उनकी बात मान ली। जैसे निज़ामुद्दीन में पहुँचे तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को हमने देखा कि मौलाना मेवातियों के सामने बात कर रहे हैं, और वो फरमाया भाइयों भाइयों कहते हैं, 17 मरतबा भाइयों कहा, तब जाकर भाइयों निकला। इतनी जबान तोतली थी, लेकिन उनके दिल में, सीने में इतना उम्मत का, दीन के मिटने का दर्द था। जब उनका इंतकाल निज़ामुद्दीन मरकज़ में हुआ है तो एक न्यू मुस्लिम मरकज़ में दाखिल हुआ, और फरमाया मौलाना उमर साहब पालमपुरी थे, मौलाना ईश्वर रहमतुल्लाह उमर साहब नहीं, मौलाना ईश्वर रहमतुल्लाह अलैह थे, और देवबंद के बड़े बड़े उलमा मौलाना मदनी, मुफ्ती आज़म, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मौलाना ज़करिया साहब मौजूद थे। और मौलवी यूसुफ को फरमाया, मौलवी यूसुफ अपने अब्बा की पेशानी पर इतर को खूब रगड़ियो। मैंने इस बूढ़े मियाँ को घंटों घंटों अपनी पेशानी को ज़मीन पर रगड़ते हुए देखा है। एक गैर मुस्लिम ने हज़रत मौलाना के सामने बात फरमाई, तो मौलाना मंसूर नौमानी साहब फरमाते, जब हम पहुंचे तो मौलाना साहब बात कर रहे थे, गश का दिन था, हम तो उनको देखते ही मुतासिर हो गए कि बहुत बड़े काम करने वाले आदमी है, और उनके दिल में दीन के मिटने का दर्द है। अल्लाह के नबी के वरसा में शुमार है उनका, सब वारिस है, वरासत का सही हक अदा कर रहे हैं। तो मुझे कहा मौलाना अली मियाँ, मौलाना मंसूर नौमानी तुम दरमियानी बात करो, अली मियाँ तुम मेरे साथ चलो। मौलाना अली मियाँ को कहा तुम दरमियानी बात करो, मौलाना मंसूर नौमानी को लेकर गश में निकले मौलाना इलियास साहब। वो ज़माना, इस वक्त तबलीग अमूमियत, दिल्ली वाले भी तबलीग को कबूल नहीं कर रहे थे, नया नया तबलीग का दौर था। तुम्हारा मंसूर नौमानी फरमाते, मौलाना इलियास साहब निज़ामुद्दीन बस्ती से निकले, कोई हजरत की बात ना सुनता, कोई सुनता कोई न सुनता, गैर मुहज़्ज़ब तरीके से लोग हजरत का जवाब देते, हजरत को अजीब बदअखलाकी से लोग पेश आते। जहाँ तक गश करते करते मीना बाजार पहुंच गए। कहा, अब मीना बाजार कहा, निज़ामुद्दीन बस्ती कहा, जुम्मा मस्जिद के पास। मौलाना फरमाते, मैं तो थक गया, मेरे तो घुटनों में दर्द हो चुका, इतना लंबा कभी चला नहीं था। और मौलाना साहब एक अजीब अंदाज के साथ गश कर रहे हैं, बस उनकी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र, दिल में शुक्र, दीन के मिटने का दर्द। जब मैं वापस आया गश करके मरकज़ में एंटर हुआ, तो मेरे दिल में एक बात आई। मैं कहा मौलाना इलियास साहब, हक तो ये था कि आप एक कुर्सी पर बैठते और दुनिया के उलमा का मजमा आपके बयान से मुस्तफीद होता, ये हक था। आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो जिल्लत है, जिल्लत। कहा मौलवी मंजूर जिल्लत नहीं तो ऐन इज्जत है। नबी, मेरे नबी अबू जहल की गालियां सुनकर मेरे नबी को जिल्लत नहीं मिली। मंजूर ये इज्जत है, जिल्लत नहीं है। उम्मत के पीछे दर दर की ठोकरें खाना ये नबियों का काम है। इतना जुमला कह रहा था, मौलाना मंजूर फरमाते हैं, मेरा सीना खुल गया और काम की अज़मत दिलों में उतर गई। ये काम समझ में बोलने से नहीं आता, चलने से समझ में आता। जब आदमी चलता है, घूमता है, तो दीन के मिटने का दर्द दिलों में आता है, दिल में आता है। फिर अल्लाह ने मौलाना अली मियां नदवी से कितना बड़ा काम लिया, सब जानते हैं। मौलाना अली मियां नदवी ने किताब लिखी मौलाना साहब की जिंदगी के बारे में, और मौलाना मंजूर नौमानी ने मलफूजात लिखे हैं। मौलाना अली मियां फरमाते थे, जब मौलाना साहब जब किसी की कदम तश्कील करते, इतनी तरगीब देते थे, और जब गश में जाते इतनी खुशामद करते थे कि लोग कहते, इस बूढ़े मियाँ की बात को सुन लो, वरना बूढ़े मियाँ कहते कहते मर जाएगा। ये सही दर्द मेरे भाइयों। ये उलमा की दो हरी जिम्मेदारी है कि उलमा अवाम के साथ रहकर अवाम के तबकात को अल्लाह के नबी का इल्म दे। मेरे भाइयों, हमारी दुनिया नहीं है, अल्लाह हमें आखिरत में बहुत देगा। हम अपने असलाफ की, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी को नजर रखे। हमारी बीवी को कभी भूख आएगी, और हमारे बच्चे कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, और कभी हमारे घरों में अच्छा सालन नहीं बनेगा। ये कुर्बानी आखिरत में रंग लाएगी। आपने कारी सीधा बांधवी को देखा होगा, वो जब मदरसा कायम हुआ है ना, सत्तू खाते थे, और जब मदरसे का खाना जब पूरा होता तो बच्चों का बचा हुआ खाना मौलाना कारी सीधा खाते थे। कितना बड़ा मकाम, कितनी करामात जाहिर हुई। अक्ल को जो मदरसा है, नहीं पूरी हजरत की दुआओं की बरकत का नतीजा है। अल्लाह जितना भी काम ले रहा है मौलाना गुलाम साहब अस्तानवी साहब से, इससे मेरे भाइयों हम उम्मत के पीछे लगे रहे और अपनी जिंदगी को सही बनाने की कोशिश करें। हजरत मौलाना साहब का इंतकाल हुआ, इंतकाल का वक्त करीब आया, तो ये दोनों हजरात निजामुद्दीन पहुंचे। मौलाना को बोलने की ताकत नहीं थी, और मौलाना के पास कान में जाकर कहा, हजरत तबीयत कैसी है? फरमाया, मैं तुम्हारा ही सताया हुआ हूं, मैं तुम्हारा ही सताया हुआ हूं, काश तुम हमारी जमात में लग जाते। क्योंकि मौलाना अली में इस वक्त काफी तहरीकों के शिकार हो गए थे, काफी तहरीकों में लग गए थे। बड़ा आदमी होता है तो लोग सब बुलाते हैं,
मुझे खतरा है मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा काम कोई फितना न बन जावे। अगर इस काम को उलमा के हाथ में नहीं रहा और आवाम के हाथ में काम आ गया तो आवाम तो नई नई चीजें काम में दाखिल करेगी, गुलू करेगी, और गुलू काम को बर्बाद कर देगा। आज गुलू है हर जगह। मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में बैठा हुआ था, मस्जिद नबवी में, तो एक बहुत बड़े आलिम शेख अबू बकर अल जज़ायरी, नाम सुना होगा, अबू बकर अल जज़ायरी की किताबें भी पढ़ी होगी। उन्होंने मुझे कहा, इब्राहिम गुजराती के नाम या शेख, इस तनीब गय्यैन, 2 गैन से अपने आप को बचाना, 2 गैन से, एक गुलू से बचाना, एक गुरूर से बचाना। गुलू से कि काम में गुलू ना आए, उलमा काम में लगेंगे तो काम में एतदाल बाकी रहेगा, और अल्लाह को एतदाल पसंद है, गुलू पसंद नहीं है। ये अहले किताब अपने दिन में गुलू मत करो, ला तगलू फी दीनिकुम। हर जगह पर जो गुलू की वजह से उलमा के हाथ में काम नहीं है, और जब आवाम ने झंडी हाथ में ली है ना तो काम में गुलू पैदा हो गया और उनके दिलों से मदारिस और मकातिब की अजमत निकल गई। जब गुलू होगा तो दूसरे दिन के शोबे कमजोर पड़ेंगे। ये नबियों वाला काम जरूर है, लेकिन मदारिस भी हमारे हैं, मकातिब भी हमारे हैं, खानकाई भी हमारी है। आदमी अपने कल्ब की इस्लाह की फिक्र करता रहेगा, एतदाल वाला होगा तो क्या उलमा इस काम में लगे। उलमा लगेंगे तो उलमा काम के नहज को जानेंगे कि काम में कितना वजन है और काम को कहाँ कहाँ तक करना है, और फिर उलमा लोगों को, बुजुर्गों से ताल्लुकात कायम कराएंगे, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने भेजेंगे। मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं, जब मैं नया फारिग होकर देवला पहुंचा, 18 महीने लगाकर, कितने महीने, 18 महीने लगाकर मौलाना घर पर पहुंचे अल्लाह के रास्ते में से। देवला में पढ़ाने बैठा, देवला गांव में, तो अजान की जिम्मेदारी मेरी, नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, मस्जिद की सफाई की जिम्मेदारी मेरी, और जितनी जमात है इन जमातों में बात करना, जमातों का गश्त करना, जमातों सब जिम्मेदारी मेरी। तो मैंने मौलाना यूसुफ साहब पर खत लिखा, हजरत सारा बोझ मेरे अकेले पर है, सारा बोझ मेरे अकेले पर है। आने वाली जमात की नुसरत करना, उनको लेकर बैठना, उनको गश्त कराना, मदरसा पढ़ाना, अजान करना, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मशहूर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 बातें खत का जवाब दिया। एक बात कहा, मौलवी इब्राहिम, ये जितने भी तुम पर दीन के तकाजे आए हैं ये सब अल्लाह की तरफ से हैं, उसको कभी ना मत कहना। 2 बातें मिलेगी, एक तो आपको काम की बसीरत मिलेगी। आदमी जितना जिम्मेदारी को ओढ़ता है ना, अल्लाह दावत की हकीकत को खुलता है, काम की बसें उस पर खुलती हैं, अल्लाह दिल में काम का इंशिरा पैदा करता है। और दूसरी बात फरमाई, अल्लाह पूरी दुनिया में तुमको मकबूलियत देगा। आज पूरी दुनिया के हो गए शेख इब्राहिम गुजरात, कल भी रायमंड में मगरिब के बाद बांग्लादेश में बयान था, पूरी दुनिया उनको सुनने के लिए अरब और अजम आ रहे थे। एक छोटी सी बस्ती देवला आ तो बहुत बड़ा गांव बन गया। मेरे भाइयों, अल्लाह ने क्या मौलाना को नवाजा है। जब उनकी बात उलमा में होती है तो उलमा दंग रह जाते हैं कि आदमी कितनी एतदाल के साथ बात कर रहा है। हजरत शेख के सोबत याफ्ता बुजुर्ग है, फरमाते थे जब भी मैं तबलीग में लगा, कोई भी मसले में हजरत को खत तो किताबत की। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से एक बार सफ़र में था, फरमाया मेरे मामूलात पूरे नहीं हो रहे थे, तो हजरत मामूलात सफ़र में तबलीग की मशगूल बुनियाद पर मेरे मामूलात ज़्यादा पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हजरत ने फरमाया सफ़र तो शरई उज़र है, सफ़र उज़र है। ये जवाब था बुजुर्गों का। इससे मेरे भाई, दावत के काम करने वाले उलमा अपना ताल्लुक, एक होती है हरकत, नंबर 3 जरूरी है दिल में हरारत। हरारत का मतलब यह होता है हमारा खुद का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो। जितना मेरा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होगा, इतना मैं आवाम का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत कर सकूंगा। खाली बातें ना हो, अमल की जगह ले ली बातों ने, मेहनत की जगह ले ली सिर्फ मुज़ाकरों ने। अमल ना हो अमल, तो बातों का कोई वजन नहीं है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, लेकिन मेरे हम बातें ना छोड़े, अपनी जिंदगी को मजबूत बनाने की फिक्र करें कि मेरा और आपका ताल्लुक भी अल्लाह से मजबूत बन जाए। हम अजीमत पर अमल करें, रुखसत पर अमल न करें। हमारे सेवानी में एक मौलाना थे, मौलाना इस्माइल साहब, बड़े गुजरात के अकाबिर में गुजरे हैं। वो फरमाते थे हमारे इल्म ने हमको सुन्नतों से महरूम किया कि मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है। हमारे इल्म ने हमको पता कि असर के बली के 4 रकात गैर मुअक्कदा है, और गैर मुअक्कदा की तारीफ मदरसे में पढ़ ली है। तो हमारा इल्म हमें सुन्नतों से रोकता है कि फ़र्ज की क्या अहमियत है, सुन्नत की क्या अहमियत है। लेकिन आवाम ईशा की 17 पढ़ती है, हम कितनी पढ़ते हैं? 17। तो उनके सामने हर नमाज की अहमियत है कि नमाज है, और हमारे सामने नमाज के दर्जात है। ये 4 फ़र्ज है, ये 2 मुअक्कदा है, ये गैर मुअक्कदा है नफल। कि हमारे इल्म ने हमारा क्या नुकसान किया कि हमें सुन्नतों से महरूम किया।
عظیمت پر عمل کرے. وہاں تقی عثمان صاحب فرماتے ایک مرتبہ کراچی میں بارش ہوئی، اتنی بارش میں نے سوچا فجر کی نماز گھر پر ہی پڑھ لوں. مفتی تقی عثمانی صاحب، تو میرے والد صاحب مفتی شفیع صاحب حیات تھے، وہ چلے گئے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں. واپس آنے کے بعد کہا تقی فجر میں نہیں تھے؟ اللہ والے تو مفتی شفیع عثمانی ہمارے وہ قرآن والے بڑے زبردست مفتی اعظم تھے. تو کہا بیٹا، کہا باجی علماء نے کتابوں میں لکھا ہے فقہی مسئلہ ہے کہ کثرت امطار عذر ہے. کیا مسئلہ بتایا؟ کثرت امطار عذر ہے. بس سمجھے، زیادہ بارش آئے تو گھر پر نماز. فقہی مسئلہ بتایا، فقہ کا مسئلہ ہے کہ کثرت امطار عذر ہے. تو کہا بیٹا اگر تو ہی رخصت پر عمل کرے گا تو عزیمت پر کون عمل کرے گا؟ فوراً تنبیہ فرمائی کہ اگر میں بھی نہ جاتا تو فجر کی نماز مسجد میں ہوتی ہی نہیں. مولانا فرماتے بس یہ جملہ آج تک میرے ابا کا میرے کانوں میں گونج رہا ہے. آج تک میں نے رخصت پر عمل نہیں کیا، ہمیشہ میں نے عزیمت پر عمل کیا ہے کہ علماء عزیمت پر عمل کریں گے، عوام رخصت پر عمل کرے گی. ہم صف اولیٰ کے پابند بنیں گے، ہم تہجد گزار بنیں گے تو امت صف اولیٰ کی پابند بنے گی. غزوہ خندق کے موقع پر تمام صحابہ کرام کے پیڑ پر ایک پتھر، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے نبی کے پیڑ پر 2 پتھر تھے کہ کام کرنے والوں کی زندگی نیچے والوں سے الگ ہوگی. ہمارا تقوی، ہمارا تعلق، ہماری دنیا سب الگ ہی ہوگی، الگ ہی ہوگی. بلکہ میرے بھائی ہم تو اپنے آپ کو جاہل سمجھے. کیا سمجھے؟ بولو. شیخ العلم فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ ہماری معلومات کا درجہ، مجہولات کا درجہ معمولہ سے زیادہ ہے. جتنے ہم جاہل اتنے عالم نہیں ہیں. سمجھے؟ مجہولات کا درجہ بولو معمولہ سے زیادہ ہے. ہمارے پاس جتنا ہم جانتے اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. وفوق کل ذی علم علیم، شیر نہ ماتے سوا شیر. ہم جتنا جانتے ہیں اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. فرماتے ہیں یہ کب مجھے پتا چلا کہ جتنا میں کتابوں کا زیادہ مطالعہ کروں گا تو پتا چلے گا میں کچھ نہیں جانتا، ابھی تو بہت جاننے کا ہے. آج بہت سے لوگ ایک کتاب نہیں پڑھتے اور بیچارہ بیمار ہے کہ میں بہت جانتا ہوں، بہت جانتا ہوں، میں تو بہت جانتا ہوں، مجھے تم سمجھانے آئے ہو. ہاں بھائی، جتنا آدمی کتابوں کا مطالعہ کرے گا، جتنا علم میں گھسے گا، آدمی اچھا یہ تو کتنا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. زیادہ پڑھنے والا آدمی اپنے آپ کو جاہل سمجھے گا. اس سے میرے بھائیو ہم ان 3 چیزوں کی فکر کریں، ہمارے دل میں حیات ہو، حرکت و حرارت ہو، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط بنے. مولانا عالم فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک مرتبہ گیا ملک کے شام کے سفر میں، مجھے بلایا گیا. وہ جو لکھی ہے نا الفکر الدعوتی، ایک محاضرہ تھا جس کی کتاب ترجمہ تاریخ دعوت و عظیمت جو مولانا عالم ندوی کی ہے. میں وہاں گیا تو مجھے ہوٹل دیا. ہوٹل کہ آپ یہ ہوٹل ہے 7 اسٹار ہوٹل میں آپ کا ہم نے کمرہ بک کیا ہے. فرمایا نہیں میں تو مولانا ہوں اور میں نے اپنے اسلاف میں ہوٹلوں کی بکنگ نہیں دیکھی ہے، میں تو مسجد کی چٹائی پر سو جاؤں گا. مولانا فرماتے ہیں جب میں نے محاضرات کیے تو ملک شام کے بڑے بڑے علماء، ملک شام کے بڑے بڑے علماء، عرب علماء کے پاس کتنا علوم ہوتا ہے، وہ صف اولیٰ میں میرے سامنے میرے آنے کے پہلے بیٹھ جاتے تھے علیمیہ کے محاضرات کو سننے کے لیے. تو وہاں میں نے ایک عالم کو دیکھا، شیخ علی دکر، ایک بہت بڑے عالم ملک شام کے. فجر کے بعد ان کا قرآن کریم کا درس ہوتا تھا، درس، اور چھوٹی سی مسجد تھی. اتنا مجمع ہوتا تھا کہ مسجد بھر جاتی تھی اور دور تک سڑکوں پر لوگ بیٹھتے تھے. کہ میں بھی ان کے درس میں شریک ہوا کہ ان کی آواز باہر تک نہیں پہنچتی تھی لیکن لوگ ہچکیاں لے لے کے روتے تھے، حالانکہ ان کے کانوں میں حضرت کی آواز بھی نہیں پہنچ پاتی تھی. تو ان کا شاگرد عربی نے جا کر حضرت کو فرمایا ایک بات پوچھنی ہے، آپ درس قرآن کرتے ہیں، ہم بھی درس قرآن کرتے ہیں، اور ہم تو قرآن کے درس میں نکات کھول کھول کے امت کو کھولتے، نکات بتاتے ہیں، قرآن کریم کے تفسیر پر نکات کھولتے ہیں، مسائل کو مستنبط کر کے بتاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں وہ اثر نہیں جو آپ کے اثر ہے. تو کہ بیٹا تو میرا شاگرد سے ایک بات سیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں کسی کو نہیں کہتا. بیٹا اس درس کی مقبولیت کو لانے کے لیے میں روزانہ تہجد میں 10 پاروں کی تلاوت کرتا ہوں. 10 پاروں کی تلاوت کے بعد یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجمع کا مجمع بھیج رہا ہے. قلب میں حرارت، جب تک میری اور آپ کی زندگی ایمان و تقوی سے مت نہیں ہوگی. آپ نے کہا تھا معاذ بن جبل کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا، ابو موسیٰ اشعری کو معاذ دونوں کو روانہ کیا، دونوں کو الگ الگ علاقے میں بھیجا. جب دونوں کبھی کبھی ملتے تھے، ابو موسیٰ اشعری 23 کے علاقے میں تھے، میرا وہاں جانا ہوا ہے، 23 کے علاقے کے تھے، اور معاذ بن جبل نیچے صنعاء کی طرف تھے.
نہیں، ابو موسیٰ اشعری صنعا کی طرف تھے اور معاذ بن جبل تعیز میں تھے، یمن کا علاقہ ہے تعیز. یہ دونوں کی کبھی کبھی ملاقات ہوتی اور آپ نے کہا تھا ان دونوں کو، کیا فرمایا تھا جاتے وقت؟ یسرا ولا تعسرا، دین کو آسان بنا کے پیش کرنا، مشکل بنا کر پیش مت کرنا. بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو جنت کی بشارت سنانا، لوگوں کو ڈرانا مت، نفرت مت دلانا. لوگ بشارتیں سنتے، نفرتیں نہیں سنتے. یا آپ نے ان کو سکھائی ہدایات کیسی دین پہنچانا. جب دونوں آپس میں ملتے تھے تو کبھی یہ نہیں پوچھا تمہارے علاقے میں کیا ہے، تمہارے علاقے میں کیا ہے، کتنی سیلری ہے، کتنا پگار ہے. اور جب دونوں آپس میں ملتے تو کیا باتیں کرتے تھے؟ تمہارا قرآن کریم کا پڑھنے کا معمول کتنا ہے رات کا؟ لکھا ہے کتاب میں. تمہارا قرآن کریم کا معمول کتنا ہے؟ کہ میرا قرآن کریم کا معمول میرا اتنا ہے. اگر زیادہ ہوتا تو اپنے قرآن کی تلاوت کے معمول کو بڑھا لیتے. صحابہ آپس میں دین کے مذاکرے کرتے تھے کہ سامنے صرف دین ہوتا، رہے مسئلے ضروریات یہ اللہ تبارک و تعالی. ہم قرآن کریم کی میاں اور آپ آیت پڑھتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ کس کے لیے ہیں؟ میاں اور آپ تو پڑھتے ہیں لیکن کس کے لیے ہیں؟ کہ جس کی زندگی میں تقوی ہوگا اللہ اس کو ہر مشکل سے نکالے گا، ایسی جگہ سے اللہ روزی دے گا انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا. جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ ہی اس کو کافی ہے. ہم تو پڑھتے روزانہ قرآن کریم کی آیات کو. تو میرے بھائیو ہماری ذمہ داری ہے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرے. جب معاذ بن جبل یمن روانہ کیا نا، پہلے وہ روانہ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ کے عالم کی اتنی قدر فرمائی کہ آپ نے تمام کے تمام صحابہ کرام کو مسجد سے روانہ کیا. آپ ان کو لے کر چلے 7 یا 8 میل تک، اللہ کریم ان کے ساتھ پیدل چلے. معاذ بن جبل تو اونٹنی پر تھے، وہ علی راحلتہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم آپ چل رہے اور آپ کو ہدایات کی بات کر رہے. ایک بات فرمائی، یہ معاذ اب یمن جا رہے ہو، آپ کو پتہ ہے قرآن پر عمل کرنا. وہ نکلا ہے وہ قیاس، جو قیاس کی جو روایت ہے، قرآن حدیث اجماع اور قیاس جو اصول فقہ کا اصول ہے، اس حدیث سے تو مستنبط ہوا ہے کہ معاذ قرآن میں اگر کوئی بات نہ ملے تو حدیث میں دیکھنا، حدیث میں بات نہ ملے تو امت کا، علماء کا، صحابہ کا اجماع دیکھنا، اگر اس میں بھی اگر کوئی بات نہ تو قیاس کرنا، دونوں کو سامنے رکھ کر. یہ بات بتاتے بتاتے ایک بات فرمائی، معاذ اب یمن جا رہے ہو، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. یہ معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے. علماء کی زندگی بتائی ہے کہ مدینے کا مفتی کیسا ہونا چاہیے، مدینہ کا عالم کیسا ہونا چاہیے. ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. وہاں زندگی سادہ گزارنا. پھر آپ نے ایک بات فرمائی، معاذ تم جا رہے ہو یمن، عسى اللہ تلقانی بعد عامی هذا، یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے. لعلک تمر بمسجدی وقبری هذا، یا تم واپس آؤ گے یا تو میری قبر کی زیارت ہوگی یا تو میری مسجد کی زیارت ہوگی، تم مجھے دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے. کیا نظریہ ہوگا. ہمارے دور حدیث کے بچے جب نکلتے مدرسوں سے، مشکات کے بچے استادوں کو گلے پکڑ پکڑ کے روتے ہیں. صحابہ کے دل میں تو عشق کا، محبت نہیں، محبت کے اوپر کا درجہ عشق کا ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رو گئے، فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ. حضرت معاذ دھاڑے مار کے رونے لگے. علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا، فلما اقبل نحو المدینہ، آپ کا چہرے انور مدینے کی طرف کر لیا آپ نے. اور معاذ کا چہرے انور، معاذ بن جبل کا چہرہ یمن کی طرف تھا. آپ نے کہا لا تبکی یا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. یہ معاذ کل قیامت کے میدان مجھ سے قریب وہ انسان ہوگا جس کی زندگی میں اللہ کا تقوی ہوگا. اسے میرے بھائیو ہم نے تقوی کی آیت پڑھی ہے، ہم تو تقوی کی آیت کو جانتے ہیں، ان کی تفاسیر جانتے ہیں کہ تقوی روزی کے دروازے کو کھلتا ہے. اس سے میرے بھائی میرا اور آپ کا تعلق جتنا اللہ سے مضبوط ہوگا، میں سیدھا کے مسلح پر کھڑا ہو جاؤں اور امت 4 رکعت سنتیں پڑھ رہی ہو. اگر ہم گھر پر پڑھ سکتے ہیں لیکن امت کو بدگمانی میں کیوں ڈالے. مسجد میں 4 رکعت سنت جلدی مسجد میں آوے. سعید بن مسیب فرماتے ہیں جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، زندگی کے 20 سال سے گزرے ہیں، کہ میرے مسجد میں آنے کے بعد اذان ہوئی ہے اور میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی، اللہ کی قسم صف اولیٰ کے پابند تھے. ہم جلدی مسجدوں میں آوے، امام جلدی آتا ہے، سب سے لیٹ جاتا ہے. ہمارے علماء اپنی عملی طور پر بھی زندگی کو صحیح کر لے گے نا، امت کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب ایک ہی جملہ کہتے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ. صلو کما رأیتمونی اصلی. اس سے میرے بھائیو ہم اپنے ذات کے اعتبار سے مضبوط بنے، نمازوں کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے. ہمارے بہت سے علماء معاف کرنا قرآن نہیں پڑھتے.
قرآن نہیں پڑھتے, ہمارے کوئی معمولات نہیں ہیں, ہماری بزرگوں سے نسبت نہیں ہے. ہمارے حضرت کے بعد جب بھی ہمارا جانا ہوتا ہے, ہمارے الہ آباد کبھی جاتے کبھی کنتھریا, سیدھا پہلے پوچھتے تمہارے معمولات ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. پھر فرماتے بیٹا معمولات کو پورا کرو گے, تبلیغ کی محنت کرو گے, اللہ تمہاری زبان میں وہ تاثیر ڈیلا کہ اللہ مجمع کے دلوں کو اللہ پلٹ دے گا اگر تمہاری معمولات کی پابندی ہوگی تو. اپنے بزرگوں سے ہم صاحب نسبت بنے. قاری طاہر صاحب مفتی خان پتہ فرماتے ہیں, میں نے قاری طاہر صاحب کی زبان پر جملہ سنا ہے, دارالدیوبند میں عبدین میں نے دیکھا ہے, علماء طلباء بلکہ دربان گیٹ پر کھڑا ہونے والا دربان چپراسی صاحب نسبت بزرگ تھا. اور دارالعلوم کے حجروں سے راتوں کو قرآن کریم کے پڑھنے کی اور اللہ کی ذکر کی سے آواز آتی تھی کہ پورا دارالعلوم رات کے وقت خانقاہ بن جاتا تھا. آج ہمارے علماء نماز فجر کی گھر پر پڑھتے ہیں. تو ہم اپنے بھائی کو کیا تبلیغ کریں گے, باپ کو کیا تبلیغ کریں گے کہ میرا بیٹا یہ عالم بنا کے کوئی فائدہ نہیں, میرا بھائی مولانا ہے وہ بھی کوئی فائدہ نہیں, اس کی گھر کی زندگی دیکھو, اس کے بچوں کا لباس دیکھو, اس کے بچوں کے لباس پینٹ شرٹ, میں کیا اپنے بھائی کو عالم بناؤں. وہ کبھی اپنے بیٹوں کو عالم کبھی نہیں بنائے گا. اس میں ہماری ذمہ داری ہے اپنے خود کی زندگی کو سنوارے. علی بن ندوی کا ملفوظ ہے, قلب میں حیات, حرکت اور حرارت کا مطلب یہ ہمارا دل میں آگ لگے اللہ کی عشق کی, اللہ کی محبت کی. پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ پاک کیسے اللہ کروٹوں کو بدلتا ہے. اور میرے بھائیو جب ہم جائیں گے یہاں دنیا سے, مولانا شریف صاحب تاج پوری وڈالی کے استاد حدیث, بہت بڑے عالم نے مجھے کتنی بار وڈالی بلایا, اتنے متواضع عالم تھے. ان کا بیٹا کہتا تھا کہ اتنے سال 35 سال کے اوپر ہو چکے میرے ابا نے کبھی گھر پر عید نہیں کی. کتنے لوگوں کے مسائل کا حل کرنا, اصلاح معاشرہ کا کام کرنا, اور ہر سال چھٹی ہوتی اپنی کتاب ابو داؤد شریف پوری کرتے. تو مسلم شریف پڑھا رہے تھے, کتاب کو پوری کرنے کے بعد فوراً طلبہ کی جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں نکل جاتے. کتنے سفر ہوئے, اسپین کا ہوا, نیوزی لینڈ کا ہوا, موریتانیہ کا ہوا, کتنے ممالک کے سفر کیے, وہ سبق کے کتنے پابند, اور ان کا تقوی, ان کی للہیت. کہ 35 سال کے بعد لاک ڈاؤن میں ہمارے ابا گھر پر تھے, ہمارے ابا کے ساتھ ہم نے عید کی ہے. اور فرمایا گھر پر تھے تو گھر میں تڑپتے تھے. اور پوری تاج پور چھوٹا سا گاؤں ہے سابرکاٹا میں, اور فرمایا تاج پور میں ایک ایک گھر پر جا کر ایک ایک گاؤں کے انسان کو اللہ کے دین کی دعوت دی. جب ان کو کورونا ہوا اور جس دن ان کو جمبو سر کے ہسپتال میں لے جایا گیا, اس دن گش کا دن تھا, پورا گاؤں 2 نمازوں کے درمیان وقت فارغ کر کے بیٹھا تھا. پورا گاؤں گش کے دن, صرف 2 انسان ہمت نگر کام سے گئے تھے, پورا گاؤں گش میں موجود تھا. اور مولانا کی گاڑی وہاں سے گزری تھی, اور مولانا جمبوسر میں انتقال ہوا, ان کے جنازے میں موجود تھا. تاج پوری کے لوگ نے, وڈالی کے طلباء اور ایڈر کے نوجوان ان کے جنازے پر ہاتھ لگا کر تڑپ کے روتے تھے. مولانا تم دنیا سے چل بسے, مولانا تمہاری برکت سے ہمارے سروں پر ٹوپی آئی, ہمارے چہروں پر داڑھی آئی, آج ہمارے پیچھے رونے والا کہاں جا رہا ہے. پورے علاقے میں ایک ماتم چھا گیا تھا. ایک عالم کی موت پوری دنیا کو رلا رہی ہو. عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے, بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا, زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا, ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا, ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا, دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روے تو دنیا سے مسکراتا چلا جا. کہ تجھے دیکھ کر تو مسکراتا وہ اللہ کے پاس جا رہا ہو اور لوگوں میں ماتم چھائی ہوئی ہو. اسے میرے بھائیو ہم سب کی ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارا کچھ کا علاقہ پورا سوکھا پڑا ہے. ایک گیلی لکڑی ہے, گیلی لکڑی ایک ہوتی ہے سوکھی لکڑی, اور ایک ہوتی ہے گیلی لکڑی. سوکھی لکڑی جیسے تم نے انگارا جل جائے گی. یہ علاقہ پالمپور کا ہے, محسانہ کا ہے, سورت کا ہے. یہ کچھ کا علاقہ گلی لکڑی کا ہے. گلی لکڑی جلدی نہیں جلتی, اس کو جلانا پڑتا ہے, بار بار بوجھے گی, پھر جلانا پڑے گا, چونکہ لیلا لکڑا ہے, دھواں نکلے گا. کتنی محنت کریں گے تب جا کر یہ علاقہ اوپر آئے گا, اور اللہ پاک آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ پاک نیک کام کرنے والوں کے اجر کو اللہ پاک کبھی ضائع نہیں کرتا. اس سے میرے بھائیو وقت ہو چکا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ مدرسہ پڑھا کر آئے ہیں, اور آپ کو شام کو بھی پڑھانا ہے. ہمارے علماء فکر مند رہے, امت کے بعد اپنی زندگی کے اعتبار سے بھی اور امت کے اعتبار سے بھی ہمارے علماء فکر مند رہے, اور محنت کر کے گلی گلی میں جا کر مدرسہ آنے والی جماعتوں کے پاس بیٹھے. آنے والی جماعتیں بہت ساری ایسی ہوتی جن کو کچھ نہیں آتا, جن کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوتی, چونکہ بعض علاقوں میں عالم بھی نہیں ہوتا.
ابھی ہماری جماعتیں بن رہی ہیں. حضرت مولانا صاحب جب مولانا علی میاں ندوی وہاں پہنچے تو ایک بات فرمائی تھی, مولانا علی میاں میں دنیا سے جا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں ہماری ہر جماعت میں ایک عالم اور ایک حافظ ہو. کب وہ دن میں دیکھوں گا کہ جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہو اور جماعت کو لے کر چلنے والا ایک عالم ہو جو ان کو صحیح مسائل سمجھا سکے, ان کی نماز کو سکھا سکے. حضرت عثمان ذی النورین, حضرت علی مرتضیٰ لوٹا لیتے تھے, آؤ میں اللہ کے نبی کا وضو سکھاؤں. ہمارے مفتی خان پرزا فرماتے ہیں کبھی کبھی مہینے میں 2 ہفتوں میں ایک تم پورے مسجد کے مصلی بلا کر پریکٹیکلی ان کو نماز سکھاؤ, نماز کے ارکان سکھاؤ, نماز کی سنتیں سکھاؤ, رکوع کا طریقہ سکھاؤ, سجدے کا طریقہ سکھاؤ کہ نماز اس طریقے پر پڑھی جاتی ہے اور نماز میں کیا جو سب لوگ تو جماعت میں نہیں نکلتے, تو ان کو نماز کیسے سکھانی. ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے ماہی ہمارے مدرسے میں ایک مولانا تھے, مولانا عطا اللہ صاحب مونواسی, ان کا انتقال ہو گیا. وہ آدمی ان کی کتاب ہے میرے مدنی آقا کی نماز, وہ دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو پریکٹیکلی نماز سکھاتے تھے. حضرت انس نے فرمایا تمام شاگردوں کو کہ میں اللہ کے نبی کا وضو سکھاؤں, لوٹا لیا. پریکٹیکلی ایک وضو کا بیان ہے, ایک وضو کا طریقہ ہے. اور ابن مسعود نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, کہ میں تم کو اللہ کے نبی کی نماز پڑھاؤں. ابن مسعود اس امت کے فقیہ ہیں, اس امت کے فقیہ ہیں, اور اللہ کے نبی کے گھر اتنا آنا جانا تھا. صحابہ کرام فرماتے تھے ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے نبی کے گھر کے نہیں گئے, ہم تو حضور کے گھر کا فرد سمجھتے تھے. اتنا بڑا علم حضور کے پاس انہوں نے لیا ہے. اپنے یہ مختلف جو آتے ہیں نماز پڑھنے, ان کو نماز کا طریقہ پریکٹیکلی سکھاؤ, وضو کا پریکٹیکلی ان کو طریقہ سکھاؤ کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے. امت کا تم وضو دیکھو کہ رونا آ جائے گا, کیسے لوگ وضو کیسے مسا کرتے ہیں, لوگ یہ الٹا مسا کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا مسا کرتے ہیں. ہم ان کو مسا کا طریقہ سکھاوے. میرے بھائیو, امت صحیح نماز پڑھے گی تو دعا قبول ہوگی. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ان فکر کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ فکر ہماری ہو. جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے, دین کے مٹنے کا درد میرے اور آپ کی زندگی کے اندر آئے گا, امت میں چلنا ہوگا, امت میں پھرنا ہوگا, تو میرے بھائی اللہ بہت بڑا کام لے گا. آخری بات کہہ دیتا ہوں, مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میوات کے اجتماع میں جا رہے تھے, میوات کے جلسے میں. وہاں میوات والے اجتماع کو جلسہ بولتے ہیں, میوات کے اجتماع میں. تو علماء دیوبند ساتھ میں تھے, مولانا حسین مدنی, مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب, مولانا رائے پوری, حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے بڑے علماء موجود تھے بیل گاڑی میں. اور میوات کی خطرناک گرمی, گرم لو, بخاری شریف پڑھانے والے مولانا مدنی, مولانا رائے پوری, کیا علماء ہے, ان کا نام لیتے ہماری زبانیں میٹھی ہو جاتی ہے. اتنی خطرناک گرمی پڑ رہی تھی. تو کسی نے کہا, وہ حاجی شیخ کو فرمایا کہ تھوڑا سا کپڑا لگا لو, کپڑا گرم لو کی وجہ سے ہماری ریگستان میں پتہ ہوگا جب گرم لو چلتی ہے تو چہرے کیسے جلتے ہیں. تو کہا مولانا صاحب کو پوچھیں گے, اطاعت, بڑے بڑے علماء اطاعت. تو مولانا سے فرمایا کیا کہا تم نے؟ کہا تھوڑی صرف چادر لگا دے تاکہ گرم لو سے ہمارے چہرے بچ جائے. فرمایا تم گرم لو کی بات کرتے ہو, اللہ کی قسم میں تو میوات کی سفر میں جنت کے باد نسیم کو محسوس کر رہا ہوں, اور میں غزوہ تبوک کو یاد کر کے خوش ہو رہا ہوں. حضرت شیخ فرماتے ہیں اتنا کہنے کے بعد ہم بیل گاڑی میں جا رہے تھے اور جنت کے مزے گرمی کے موسم میں لوٹ رہے تھے. یہ ہمارے بڑوں کو کام کا بھائی استحضار تھا. سب ہمارے مجمع سے گزارش ہے ماشاءاللہ, ہمارے علماء, جن علماء کرام کا سال لگ چکا ہے, ٹھیک الحمدللہ, جن علماء کرام کا ابھی تک سال نہیں لگا ہے, وہ علماء کرام سال کے ارادے کرے, ترتیب بعد میں بناوے. ترتیب آپ کو بنانے 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد ہمارے علماء اللہ کے راستے میں سال جائیں گے انشاءاللہ.